السلام علیکم، شیلز ڈائری میں خوش آمدید۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے سوالوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جن کا جواب سائنس کے پاس بھی مکمل نہیں ہوتا اور فلسفہ بھی وہاں خاموش ہو جاتا ہے۔ آج کا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کیا موت واقعی اختتام ہے یا صرف ایک وقفہ؟ کیا مرنے کے بعد واپسی ممکن ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 500 لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں لیکن دفن نہیں ہوئے، انہیں جلایا نہیں گیا، انہیں الوداع نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے لیکوڈ نائٹروجن میں -196 ڈگری سینٹی گریڈ پر، ایک ایسی خاموشی میں جہاں وقت رک جاتا ہے اور صرف انتظار باقی رہ جاتا ہے۔ انتظار ایک ایسے مستقبل کا جو ابھی آیا ہی نہیں۔ 5000 سے زیادہ لوگ پہلے ہی اس کے لیے سائن اپ کر چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ موت آخری سچ ہے۔ یہ سب شروع ہوا 1967 میں جب ایک امریکی ماہر نفسیات جیمز بیڈفورڈ دنیا کا پہلا انسان بنا جسے کرائیونکس کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے، نہ زندہ نہ مکمل طور پر مردہ۔ آج امریکہ میں الکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن اور کرائیونکس انسٹی ٹیوٹ جیسی تنظیمیں اس عمل کو باقاعدہ انجام دے رہی ہیں۔ یہ لوگ موت کے فوراً بعد جسم کو محفوظ کرنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے خون کو ایک خاص کیمیکل سے ریپلیس کیا جاتا ہے تاکہ جسم میں برف کے کرسٹلز نہ بنیں۔ اس عمل کو وٹریفیکیشن کہتے ہیں، یعنی جسم کو اس طرح جما دینا کہ وہ ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں اور شاید کبھی دوبارہ اسے جوڑا جا سکے۔ پھر جسم کو یا صرف دماغ کو مائع نائٹروجن میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ اگر دماغ کا اسٹرکچر محفوظ ہے تو شاید آپ بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں۔ آپ کی یادیں، آپ کی پہچان، آپ کا میں، سب کچھ ایک نیورل نقشے میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی صرف یہی ہیں؟ کیا ہم سگنلز کا مجموعہ ہیں یا ہم کچھ اور بھی ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ ناپی جا سکتی ہے، نہ جمائی جا سکتی ہے۔ اور پھر آتا ہے ایک اور سوال، اس سب کی قیمت کیا ہے؟ اگر آپ صرف اپنا دماغ محفوظ کروانا چاہیں تو اس کی قیمت تقریباً $80,000 ہے، اور اگر پورا جسم تو یہ قیمت $200,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی مستقبل میں جینے کی امید سستی نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے اور ایک سرمایہ کاری بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف امیر لوگوں کا خواب ہے، ایک ایسا جوا جس میں جیت ممکن نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اگر 1% بھی امید ہے تو 0 سے تو بہتر ہے۔ کچھ مشہور کیسز بھی سامنے آئے ہیں، جیسے کہ امریکی بیس بال لیجنڈ ٹیڈ ولیمز، جنہیں کرائیونکس کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر مشہور نام صرف کہانیاں ہیں، افواہیں ہیں اور شاید انسان کی خواہش کا عکس ہیں، کیونکہ ہم ختم ہونے کو قبول نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہانی جاری رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آخری صفحہ نہ آئے۔ لیکن اگر ایک دن آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ سو جائیں 200 سال کے لیے اور پھر ایک نئی دنیا میں جاگیں، تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ کیا آپ اپنے آج کو چھوڑ کر ایک انجان کل کے حوالے ہو جائیں گے، یا آپ یہی کہیں گے کہ زندگی کا حسن اسی میں ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، کہ ہر لمحہ قیمتی ہے کیونکہ وہ واپس نہیں آتا؟ شاید
یہی اصل سوال ہے، سائنس کا نہیں، انسان کا۔ ہم کون ہیں؟ ایک جسم، ایک دماغ، یا ایک روح جو کسی فریزنگ ٹینک سے آزاد ہے؟ جو بھی سچ ہو، ایک بات واضح ہے، انسان ہار ماننے کے لیے نہیں بنا۔ وہ موت کے سامنے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آج آپ خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ موت کو روکنا چاہیں گے، یا آپ زندگی کو مکمل جینا چاہیں گے؟ فیصلہ شاید آپ کے اندر ہی کہیں موجود ہے۔ تب تک اپنی چمک برقرار رکھیں، اپنے لمحوں کو محسوس کریں، کیونکہ شاید یہی وہ چیز ہے جو واقعی ہماری ہے۔ تو سوال چھوڑے جا رہی ہوں، کیا موت کے بعد واپسی ممکن ہے؟ اور اگر آپ کو موقع ملے 200، 500 سال یا 1000 سال یا 5000 سال کے بعد واپسی کا، تو کیا آپ ایک بالکل انجان دنیا میں دوبارہ واپس آنا پسند کریں گے؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ڈاکٹر شہلا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئی بات چیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔